على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں، یہ محفل تحفظ تعلیم کی تعلیم کی حفاظت کے غرض سے منعقد ہوا ہے. معزز سامعین، ہم بچپن سے ہی جلسے جلوس، بیانات، خطاب، نصیحتیں سنتے آتے ہیں، لیکن آج اس غرض سے سنیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کریں گے. اس مجلس میں اکثر ایسے ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے نونہال شگفتہ پھول کس مکتب میں پڑھتے ہوں گے یا دیگر مدارس میں، اسکولوں میں زیر تعلیم ہوں گے، یا کچھ ایسے بھائی بھی ہوں گے جس کی بہنیں یا بھائی زیر تعلیم ہوں گے. ایسے لوگوں سے درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے معزز سامعین کہ ہم ارادہ کر کے سنیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ داری میں جو بچے ہیں، چاہے وہ بھائی بہن کی شکل میں ہو یا پھر اولاد کی شکل میں ہو، اس کو ایک پائے تکمیل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. انشاءاللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو تو کچھ نہیں معلوم کہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں، گوبر کے ڈھیر پہ ہیں یا مخمل کے گدے پہ ہیں. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا رنگ روپ، ڈھال، چلن، طریقے کو دیکھتا ہے تو پھر اسی سے سیکھتا ہے. اب یہی پر سب سے پہلا مدرسہ، جیسے کہ ایک موضوع حدیث ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موضوع بھی ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ عربی جملے بھی ہیں کہ اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. ماں کی گود سے، معزز سامعین، یہی ماں کا گود ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا سا جب پلنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، تب سیکھنے کا اس کے اندر مادہ اور کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم سیکھیں کچھ. معزز سامعین، اگر ماں باپ پر چلن ہے، اگر ماں باپ صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر اس کی تربیت نہیں کر رہے، یقین جانیے یہی بچے کل گھر کر کے مستقبل میں اپنا بھی نام گوائے گا اور ایسے ماں باپ کے نام کو بھی گوائے گا. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا کر گیا ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت کس طرح کی جائے. آج سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر یا پھر ہر پلیٹ فارم پر دیکھیں، جتنی اسلامی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، اسی حساب سے مسلمانوں کے بچے دینی تعلیم سے کوسوں دور جا رہے ہیں، کوسوں دور جا رہے ہیں. جیسے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ اسکول میں پڑھنے والے اکثر طلبہ ایسے ہیں یا طالبات ایسے ہیں جسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے رسول کون ہے، ہم کس رسول کے فالوورز ہیں، متبعین ہیں. معزز سامعین، بچوں کی غلطی نہیں ہے، بچوں کی غلطی نہیں ہے، وہ ہماری غلطی ہے، ماں باپ کی غلطی ہے کہ ہم جب بچے کو ایک بچپن سے ہی ایک صبح سویرے اٹھا کر زبردستی نہلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، لیکن کس لیے؟ کیا مکتب بھیجنے کے لیے، کیا مدرسے بھیجنے کے لیے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا. کوئی تعلیم خراب نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے اوپر سوچ کو فرق پڑتا ہے کہ ہم بچوں کو کہاں دے رہے ہیں. اکثر بچے آنکھ کھلتے ہی وہ فوراً صبح سویرے کوچنگ میں، کانوینٹوں میں نظر آتے ہیں. میرے معزز سامعین، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اللہ سے دور کرنے کے لیے کوئی تعلیم نہیں دیتا ہے، یہ گویا کہ فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے. بے شک. معزز سامعین، مولانا
ریاض الدین صاحب فرما رہے تھے کہ انسان کو انسان بنانا یعنی کہ اگر کالا ہے گورا ہے تو پھر جب اس کے اندر علم آ جاتا ہے تو علم سے خوبصورتی نکل جاتی ہے، علم سے خوبصورتی نکل جاتی ہے۔ جاہز کے نام آپ لوگوں نے سنا ہو، نہیں سنا ہو تو سن لیجیے۔ جاہز بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، لیکن اتنے کالے کلو تھے کہ اگر بچہ دیکھ لے تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے، دونوں دانت نکلے ہوئے۔ ایک عورت اس جاہز کو زبردستی پکڑ کے کھینچے ہوئے لے گئی ایک فوٹو بنانے والے کے یہاں، تو اس سے کہا اس عورت نے کہ دیکھ رہے ہیں اسی کی طرح تصویر بنانا ہے آپ کو، اور اس کے بعد پھر جاہز سے کہا کہ چلے جاؤ۔ جاہز کو بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے، تو عورت چلی گئی تو اس فوٹو بنانے والے کے یہاں جاہز آیا اور بولا کہ محترم کیا بات ہے، ہم نے نہیں سمجھ سکا کیا معاملہ ہے۔ تو اس تصویر بنانے والے فوٹو بنانے والے نے کہا کہ اس عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر تم دودھ نہیں پیو گے تو ہم تمہیں بھوت سے پکڑوا دیں گے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھوت سے پکڑوا دیں گے، بچے نے کہا بھوت تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے ہم بھوت کے فوٹو لاتے ہیں۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے لے کے آؤ، تو اسی جاہز کے بارے میں کہا اس تصویر کشی نے کہ تمہارا فوٹو اسے یہ بنوا رہا ہے کہ تمہارا فوٹو دکھا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلائے گا۔ میرے معزز سامنے اتنے کالے، لیکن اس کے علم کی خوبصورتی پوری دنیا جان رہی ہے، علم کی خوبصورتی، یہی علم ہے دینی تعلیم۔ اسی علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو زمین سے سوریا تک پہنچا دیتا ہے، اسی علم کی بدولت انسان کو انسانیت لا دیتی ہے، اسی علم کی بدولت ایک انسان سچا انسان بن جاتا ہے، اسی علم کی بدولت ایک انسان صحیح طریقے پر آ جاتا ہے، اسے طریقہ پتا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو بتا کر گیا، جس تعلیم کو بتا کر گیا، اسی تعلیم کے بدولت ایک انسان کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ پیدا ہوتا ہے۔ میں کسی پر نکیر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ خود مطلب دیکھ سکتے ہیں یا پھر پڑھ سکتے ہیں کہ ایک انسان، آپ چھوٹے بچے کو ایک اچھے کانوینٹ میں پڑھا دیجئے، لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے ڈاکٹر انجینئر بنا دیجئے، لیکن اس سے یہ بات پوچھ لیجئے کہ میرے لگتے جگر کیا یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تمہاری سفارش کر سکتی ہے؟ کیا یہ تعلیم تمہیں ایک اچھے دین کی طرف یا رہنمائی جس طرح ایک عالم کرتا ہے، کیا تمہاری یہ تعلیم سفارش یا رہنمائی کر سکتی ہے؟ میرے معزز سامنے اسے خود نہیں معلوم، اسے تو یہ معلوم ہے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے جس جگہ لا کر کے دیا ہے ہم اسی کو صدقنا و آمنا، کہ ہم اسی کو سچے جانتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے معزز سامنے مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بخاری کا درس میں فرما رہے تھے کہ انسان اور جانور میں فرق کرنے کی چیز ایک علم ہے، کہ علم کی بدولت انسان کے اندر انسانیت آتی ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، لیکن اسے علم جانور کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے اسے یہ تمیز نہیں ہوتا کہ ہم جانور ہیں، ہمیں مرنا بھی ہے یا ہمیں جینا ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو یا پھر عورت ہو یا پھر بوڑھے ہو۔ یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایسے جہالت میں تھے کہ جہاں کوئی عالم آنے والا نہیں تھا، میرے معزز سامعین ہمارا یہ جواب کام نہیں آگا، اس لیے کہ موجودہ حالت میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں علم کی روشنی نہ آتی ہو، جہاں علم کی روشنی نہیں آتی ہو۔ معزز سامعین، ہر پلیٹ فارم پر ہر جگہ عالم دین موجود ہے، اگر ہم اب بھی نہ جاگیں تو پھر جگانے والا کوئی نہیں، اب کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی انبیاء نہیں آنے والا، بلکہ خود اپنے اندر وہ چیز کو پیدا کرنا ہوگا کہ جس چیز کو رسول نے بتا کر کے گیا، ہم اپنے اولاد کو اس راستے پر لا کر چھوڑیں گے تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے جنت تک لے جانے کا ایک ذریعہ بنے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من سلک طریقا کہ جس نے ایسے راستہ کو اختیار کرے یبتغی فیہ علما کہ جس میں علم کو سیکھے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ بے شک بے شک حدیث صاف واضح ہے کہ علم سے کون سے علم مراد ہے؟ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے اور ابو داؤد کے حدیث ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم انبیاء کا وارث عالم ہے اور انبیاء اپنے وارث ڈاکٹر انجینئر کو نہیں بنایا، عالم کو بنایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا علم تھا۔ معزز سامعین، وقت بہت کم ہے اور بہت سے حضرات باقی ہے، بس یہی آج ارادہ کر کے اٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور ہماری کوشش بھی ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اس جگہ تک پہنچائیں جس جگہ سے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کام ہے۔ میں ظفر مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ ان کے ایک شعر سنا کر کے میں اپنے جگہ دوں گا کہ وہ فرماتے ہیں ظفر ایسے لوگوں کو آدمی نہ کہیے جسے عیش میں ذکر خدا یاد نہیں، تعیش میں خوف خدا یاد نہیں۔ اگر ہمارے اندر علم آیا تو ہمیں خوف بھی پیدا ہوگا اور ذکر بھی کرنے کی توفیق ملے گی۔